بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فخری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے سلسلے میں مدینہ شریف سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حسنین کریمین علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے، اسی لیے وہ اپنے گھر میں ہی ٹھہرے۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے اور مدینہ شریف کی گلیوں میں سیر کرتے ہوئے مدینہ سے باہر کھجوروں کے باغات میں چلے گئے۔ وہاں ایک یہودی کا گھر تھا جس کا نام صالح بن زمعہ تھا۔ اس نے جیسے ہی 3 سال کے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے اٹھا لیا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی یوں گمشدگی پر سخت پریشان ہوئی اور کئی بار گھر سے نکل کر مدینہ مسجد نبوی تک تشریف لائیں، لیکن کوئی بھی شخص دکھائی نہ دیا۔ آخرکار آپ نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، میری نور نظر آپ خود جاؤ اور اپنے بھائی کو تلاش کرو۔ امام حسن علیہ السلام گھر سے نکلے اور مدینہ شریف کی گلیوں میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، لیکن امام حسین علیہ السلام کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بعد ازاں امام حسن علیہ السلام نخلستان مدینہ میں پہنچے اور آواز دے کر کہا کہ حسین بھیا جواب دو، تم کہاں ہو؟ اسی دوران امام حسن علیہ السلام نے ایک ہرنی کو دیکھا۔ امام حسن علیہ السلام نے ہرن سے کہا، تمہیں میرے بھائی حسین علیہ السلام کا کچھ پتہ ہے تو بتاؤ۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا، اے نور چشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور دل مرتضیٰ فاطمہ الزہرا کے دل کے سکون، تیرے بھائی کو صالح یہودی نے پکڑ کر اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ صالح یہودی کے دروازے پر تشریف لائے اور آواز دی۔ یہودی باہر آیا تو حسن علیہ السلام نے کہا، میرے بھائی حسین کو میرے سپرد کر دو، ورنہ میں اپنی والدہ سے کہوں گا تو صبح کے وقت خدا کے حضور بد دعا دیں گے، اور یقین رکھو اگر میری والدہ نے بد دعا کر دی تو روئے زمین پر ایک بھی یہودی زندہ نہیں رہے گا۔ علاوہ ازیں میں نے اپنے بابا سے کہوں گا تو میرے والد تلوار لے کر تم سب پر حملہ کر دیا تو تم سب کو دوزخ میں پہنچا کر دم لیں گے۔ اگر میں نے اپنے نانا سے تمہاری شکایت کر دی، وہ بد دعا کر دیں گے، تم سب برباد ہو جاؤ گے۔ امام حسن علیہ السلام کی باتیں سن کر یہودی حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میری والدہ فاطمہ الزہرا دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میری والدہ منتخب افراد کا گلدستہ، صدف عصمت کا گوہر اور نایاب، اور جمال علم و حکمت کا زینت اور فضائل مناقب کا مرکزی نقطہ ہے۔ سارے محمد و معاصر کے انوار کی روشنی ہے، جس کا وجود مقدس سے جنت کے سیب سے تشکیل پایا۔ میری والدہ نجیب سرداروں کی ماں ہے اور سیدۃ النساء العالمین بطول عذرا ہیں۔ یہودی نے کہا، میں نے آپ کی والدہ کا تعارف تو سن لیا، اب اپنے والد کا تعارف کروائیں۔ امام حسن علیہ السلام نے، میرے والد اسد اللہ غالب علی بن ابی طالب ہیں۔ میرے والد وہ ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور میرے والد وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر رکھا ہے۔ وہ حسین کے والد محترم ہیں۔ یہودی بولا، اپنے نانا کے جان کا تعارف کریں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میرے نانا صدف جلیل کے درہ نیاب اور شجرہ ابراہیم کے ثمر اور روشن ستارے مصباح عظمت، روشن نور کے کونین سردار اور ثقلین کے رسول اور داران کے ناظم العالمین کے لیے سرمایہ افتخار، مشرقین مغربین کے امام اور سبتین، یعنی اپنے میرے اور میرے بھائی حسین محترم نانا ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے عطا خاندان کا تعارف کرایا۔ یہودی کے دل سے کفر کا زنگ اتر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ حیران ہو کر آپ کی گفتگو سننے لگ گیا۔ پھر اس نے کہا، اے سمرائے دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے اے روشنی نگاہ مرتضیٰ، اے سرور سینہ فاطمہ الزہرا، میں نے آپ کا بھائی آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائے اور پھر اسے احکام دین اور حلال و حرام کے مسائل سے آگاہ کیا۔ پھر اس نے امام حسین علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ پھر دونوں شہزادوں کے سر پر سونا چاندی نثار کیا اور اس سونا چاندی کو غرباء مساکین میں تقسیم کیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور خوشی خوشی والدہ کے پاس تشریف لائے۔ دوسرے دن یہودی صالح اپنی قوم کے ساتھ افراد لے کر حضرت زہرا کے در
عظمت پر آیا اور کہا کہ بی بی آپ کے فرزند کی برکت سے ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں اور میں نے آپ سے اپنے جرم کی معافی کا خواستگار ہوں. میں نے غلطی نہیں کی. میں نے آپ کی بیٹے حسین علیہ السلام کو اذیت نہیں دی بلکہ میں نے حسین علیہ السلام کو اپنے گھر میں بڑے پیار سے رکھا. حسین کو اچھا کھانا کھلایا اور اچھے کپڑے پہنائے اور تھوڑی دیر کے لیے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا. اور سیدہ میں اپنے فعل پر نادم ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. جناب سیدہ نے فرمایا حسین علیہ السلام صرف میرا ہی حق نہیں ہے, اس پر اس کے والد اور اس کے نانا کا بھی حق ہے. میں نے اپنا حق تجھے معاف کیا اور مکمل معافی کے لیے تجھے اس کے باپ علی اور نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کرنی چاہیے. چند دنوں کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علی بھی واپس آئے. صالح نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کی. آپ نے اسے معاف فرما دیا. پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے معافی طلب کی تو آپ نے بھی معاف کر دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صالحہ ہم نے تجھے معاف کر دیا لیکن مکمل معافی کے لیے خدا کے حضور توبہ کرنی چاہیے کیونکہ تو نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور چشم اور بطول کے جگر گوشہ کو اذیت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو کر اپنے گھر آیا اور اس دن رات توبہ استغفار کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس آ گیا. اور جبرائیل امین علیہ السلام کو نازل کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے صالح کے تمام گناہ معاف کر دیا کیونکہ اس نے حسن بن علی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. غور فرمائیں امام حسن علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی. امام حسن علیہ السلام کا بچپن میں انداز تکلم کیسا پختہ تھا کیونکہ نبوت امام حسن کے گھر کی ہے, رسالت امام حسن کے گھر کی ہے, فصاحت امام حسن کے گھر کی ہے, بلاغت امام حسن کے گھر کی ہے. جس طرح امام حسن علیہ السلام نے اپنی گھرانے کا تعارف اس یہودی کے سامنے کروایا اسی سے پتہ چل گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام عام بچوں کی طرح پڑھ کر عالم نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا علم کا نور تو اس وقت بھی روشن تھا جب آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے. اور یہ شان یہ عظمت کیوں نہ ہوتی. آپ علیہ السلام امام دو میں برحق ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما علینا